اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کیسے کرنی ہے، یعنی وہ کیا کام ہے کہ جس کے ذریعے ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ممکن ہو جائے۔ یہی ہے نا، ایک بہت بڑا عالیشان گھر ہے، بھئی آپ اس کی قیمت پوچھتے ہیں کہ کیا قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو مکان کی ضرورت ہے، بہت عالیشان گھر ہے، آپ کو پسند آ گیا، پھر آپ اس کی قیمت پوچھتے بھی ہیں اور پھر وہ آپ کو تب ملتی ہے جب اس کو قیمت دے دیتے ہیں۔ آپ قیمت کی ادائیگی کے بغیر آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالی کی ملاقات کی تیاری یہ ایسا ہے کہ یعنی اس سوال کو اگر ہم کنورٹ کر دیں کہ جنت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ جنت تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ کا دوسرا نام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کیسے کرنی ہے، تو یہ تیاری بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وہ تو آپ کو میں نے بتایا ہے گزشتہ نشستوں میں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کی رضا، اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں گم کر دیں، تو آپ جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے یعنی آپ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں گم کر دیں، اب جنت آپ کی ہے، اللہ آپ کا ہے، آپ اللہ کے ہیں، راضیتم مردیہ کی وہ منزل آ جاتی ہے۔ تو ملاقات کی تیاری کے لیے جیسا کہ میں نے موضوع قائم کیا ہے کہ ملاقات کی تیاری، اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے اوپر یقین کر لیں۔ ظاہر ہے اپنی حقیقت پر یقین کر لیں۔ جب تک آپ ظاہر کے دھوکے میں رہیں گے اور پھر اس وقت تک دنیا کی اہمیت ہوگی آپ کی نظر میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک آپ ظاہر کے دھوکے میں ہوں گے اس وقت تک ظاہر دنیا کی آپ کی نظر میں بہت بڑی اہمیت ہوگی۔ اگر ظاہر کے دھوکے سے آپ نکل جائیں اور حقیقت میں آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ ظاہر کی اہمیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے اور آپ اس سے جانے والے ہیں آج یا کل۔ تو آپ جانے والے ہیں تو ظاہر کی اہمیت کا معنی کیا ہو گیا؟ ظاہر کی اہمیت یعنی اگر آپ نے اپنے ظاہر کو اہمیت نہ دی اور اپنے باطن کو اہمیت دے دی، اب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی اس کے لیے تیاری کی۔ جب آپ کو اپنے اوپر یقین آ گیا تو اب اللہ کی ذات پر یقین بھی آ جائے گا، اور جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو آپ اپنے مولا کو بھی پہچان جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں ہمارا اپنے اوپر یقین نہیں ہے۔ کیا؟ اپنے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو جب اپنے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ ظاہر کے سحر میں گرفتار رہیں گے۔ جب اپنے اوپر یقین آ گیا تو پھر آپ کو اپنے رب پر یقین آ جائے گا اور پھر آپ رب کی طلبگار بن جاؤ گے، یعنی رب کی طلب پیدا ہو جائے گی، رب کی محبت جو ہے پھر دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اپنی حقیقت کو بھلا کے ظاہر کے دھوکے میں گرفتار رہے تو ظاہر کی محبت میں ہم گرفتار ہو جائیں گے، یعنی ظاہر کی محبت بھی آ جائے گی ہمارے دل میں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان ہے۔ دوبارہ میں کرتا ہوں، اگر آپ کا اپنے اوپر آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ظاہر کے دھوکے میں ہوں کہ نہیں، اللہ کی ملاقات کی تیاری میرے ذہن میں اہم ہے، یہ آپ اگر جج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے، آپ دیکھیں آپ کے دل میں ظاہر کی محبت ہے۔ اگر ظاہر کی محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کی اہمیت بھی ہے۔ اب ایک راستے پہ آپ جا رہے ہیں اور اس میں ایک چند ٹکڑے دھات کے پڑے میں اگر سونا نظر آ جاتا ہے تو آپ اس کو لینا چاہیں گے۔ ایک ٹکڑا راہ چلتے کتنے تولے کا؟ 50 تولے کا۔ 50 تولے کا اب یہ ہے نا کہ اب وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سونا ہے،
تو اس کی اہمیت سے تو آپ واقف ہیں. کیا تولہ ہے سونا؟ 50,000 لگا لیں. تو وہ کتنے تولے ملا ہے؟ 50 تولے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 50 ضرب 50,000. تو جتنے لاکھوں میں ہو گیا. اب آپ کو اب دیکھیں یہ اہمیت کی بات ہے نا. آپ کو اگر ایک چیز کی اہمیت کا پتہ چل گیا تو اس پہ آپ کا دل آ جائے گا. اگر وہ قیمتی ہے تو آپ اسے حاصل کرنا چاہیں گے. قیمتی نہیں ہے تو پھر حاصل بھی نہیں کرنا چاہیں گے. اگر قیمتی نہیں ہے تو مٹی ہے 50 تولے کی، مٹی کا ٹکڑا مل گیا 50 تولے کا، تو آپ کو اس کو ٹھوکر مار دیں گے. ماریں گے کہ نہیں؟ یہ کیا چیز ہے میرے راستے میں آ گئی. تو اسی طرح ہوتا ہے مومن کے، یعنی مومن جو ہے اس کی نظر میں اللہ کی ہے اہمیت ہوتی ہے. اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے وہ جیتا ہے، یعنی مومن جو ہے. یہ مضمون جاری ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ مزید بات کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.